بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، عزت اور سربلندی، کامیابی، اور اب چونکہ زمانہ ترقی کر گیا ہے تو یہ کہیے کہ سکسیس، یہ جتنے کلمات ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، وہ سب اسی وقت مل سکتی ہے جب ایمان پختہ ہو، بغیر ایمان کے نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، عزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے۔ اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ اور کامیابی کس کے لیے؟ قد افلح المؤمنون، کامیابی مؤمنین کے لیے۔ اور ارباب تفسیر نے فلاح کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، ذرہ برابر پریشانی نہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کامیابی دنیا میں مل ہی نہیں سکتی، تو اس کے پس پردہ یہ بات نکلتی ہے کہ مومن کو جنت ملے گی، وہی اس کے لیے کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی کہ جنت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ اربعہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، متی الراحہ، سکون کب ملے گا، راحت کب ملے گی، اطمینان کب ملے گا؟ فرمایا حین یضع الرجل قدمہ فی الجنہ فہو فی الراحہ، جب آدمی اپنا قدم جنت میں رکھ دے گا، سمجھو کہ اسے راحت مل گئی، سکون مل گیا، وہاں تک سکون نہیں ملنے والا۔ اسی طرح سربلندی مؤمنین کے لیے ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہارے پاس رہے گی اگر صحیح معنی میں تم مؤمن بن کر رہے۔ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے ساتھ مربوط ہو کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ والے ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ایمان کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ سربلندی دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سربلندی نصیب فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، سربلندی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جگہ جگہ جو باتیں آپ نے ذکر فرمائی، اس میں ایک بہت بڑی بات، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے ساتھ لگنے والی بات، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو، جہاں کہیں رہو، چاہے اپنے گھر میں رہو، چاہے بازار میں، چاہے مسجد میں، چاہے اپنے دوستوں میں، چاہے بیوی بچوں میں، چاہے ماں باپ کے سامنے، جہاں کہیں رہو، اتق اللہ حیثما کنت۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں راستے پیدا کر دیں گے۔ یہی کیفیت اگر باقی رہی تو اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے، قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک آدمی کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا تھا اور اس کو حاصل کرنے کی وہ ہر ممکن تدبیر کرتا تھا، ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو رات میں کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑا، یہ دیہات کا واقعہ ہے، اور وہ آدمی خوش ہو گیا کہ آج یہ تنہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں۔ لڑکی جنگل کی طرف ہے اور تنہائی ہے، رات کا وقت ہے، اور یہ قریب پہنچ گیا اور اس لڑکی کے سامنے اپنا ناجائز مدعا پیش کیا۔ اس لڑکی نے جواب دیا، دیکھ لو ذرا گاؤں میں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی جاگ نہیں رہا ہے، یقیناً سب سو گئے ہوں گے، اور وہ چکر لگانے کے لیے گیا۔
پورے گاؤں کا چکر لگا کر آیا اور آ کر خوشی خوشی جھومتے ہوئے اس لڑکی کے سامنے کہہ رہا ہے سب سو گئے ہیں، کوئی جاگتا نہیں ہے، اور بالکل قریب پہنچ گیا، ناجائز ارادے سے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، تو یہ کہہ رہا ہے سب سو گئے، ایک ذات جاگ رہی ہے جو کبھی نہیں سوتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات جاگ رہی ہے، اس سے کوئی پردہ کر لو پھر گناہ کرنا۔ کہا اس سے تو پردہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس لڑکی کی بات سامنے والے پر ایسی بجلی بن کر گری کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ جب اس کی زندگی ختم ہو گئی اور انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری تمہارے اوپر؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کس بات پر معاف کیا؟ کہا ایک رات اللہ کے ڈر سے میں نے ایک گناہ چھوڑا تھا، میرے اللہ نے اس پر میری بخشش فرما دی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ والے بن کر رہو، اللہ کا ڈر اختیار کر کے رہیں، یہی زندگی کی کامیابی ہے، یہی زندگی کی پونجی ہے۔ اس کے لیے دین سے وابستہ رہنا پڑے گا، اللہ کے احکام کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا۔ حقیقی کامیابی زندگی کی وہی ہے جو دین سے وابستہ رہ کر گزرے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کیا کہ کیسا کوئی راستہ ایسا اختیار کیا جائے کہ بیوی بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بچے کو آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، بیوی کو آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، فرمایا انہیں دیندار بنا دو۔ دیندار بننے کے بعد جو ٹھنڈک نصیب ہو سکتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو، یہ کچھ 2-4 بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اصل بیان تو میرے استاذ محترم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کا ہے، اور ہم سب انہی کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت کے حکم پر یہ کچھ باتیں ذکر کر دی۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔